नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत जो है, चाहे वो मरकज़ की हो, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो सिंध की हो, ये मईशत को सहारा देने के लिए के नाम पर हुकूमत में आई थी। इन्होंने मुल्क की और सूबों की बागडोर संभाली थी। शहबाज शरीफ साहब ने मईशत को मज़ीद लुढ़कने से तो रोक दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी मईशत के मुख्तलिफ अशारिये थे, उनमें जो गिरावट थी, जो पस्ती थी, उस पर काबू पा लिया गया है। पंजाब दीगर सूबों की निस्बत मरीम नवाज़ साहिबा की क़यादत में बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो मईशत की गिरावट में कमी आने के समरात होने चाहिए थे कि आवाम को सहूलियात मिलती, महंगाई में कमी होती, रिज़्क़ रोज़गार कमाने के मौक़े बढ़ते, कदर ज़र में बेहतरी आती, आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद जो है उसमें बेहतरी आती, वो देखने में नहीं आ रही है। बल्कि हुक्मरान दिन ब दिन टैक्सों की जो शरह है उसमें मुख्तलिफ हीलो मानों से इजाफ़ा करके अवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा कर रही। बिजली के बिल हों, सुई गैस के बिल हों, पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, इनके बारे में तो इतना कुछ कहा जा चुका है कि अब कुछ कहना बेकार है। हुकूमत जो है वो इनके ज़रिए, इन बिलों के ज़रिए अपना खसारा जो है वो पूरा करती है। और अब चीज़ ये देखने में आई है कि यही पॉलिसी पंजाब हुकूमत ने भी इख्तियार कर ली है। उसका एक ट्रायल जो है वो उन्होंने ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ना करने के हवाले से जुर्मानों में इजाफा करके किया और जुर्मानों की शरह जो है वो किसी कायदे कानून के तहत नहीं बढ़ाई, बस अल्लाह तवक्कल उनमें सैकड़ों गुना नहीं हज़ारों गुना इजाफा कर दिया गया। और फिर हमने ये खबर भी पढ़ी कि जुर्मानों की मद में एक दिन में शायद 84 करोड़ रुपए या 48 करोड़ रुपए वसूल किए गए और इसको पुलिस की कारकर्दगी के तौर पर बताया गया। फिर पता चला कि हुकूमत ने एक महीने में शायद पता नहीं कितने लाख लाइसेंस बना दिए। इससे अंदाज़ा होता है कि उनका पर्पस जो है वो ट्रैफिक की बेहतरी नहीं है और वो बेहतरी नज़र भी नहीं आ रही, बल्कि रेवेन्यू में इजाफा करना है, वसूलियों में इजाफा करना है। तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, समाजी रहनुमा हैं और वो पढ़े लिखे आदमी भी हैं और मुआशरे की जो कमज़ोरियाँ कमियां हैं उस पर भी उनकी नज़र होती है। तो उन्होंने पिछले दिनों मुझे एक बिल भेजा, कूड़ा बिल, यानी कूड़ा इकट्ठा करने का बिल। और वो कहीं ये डिफेंस वगैरह में नहीं रहते, आम किसी वादी में रहते हैं। तो उन्होंने कहा जी ये 300 रुपये का बिल जो है ये इसको 2000 रुपये कर दिया गया है। तो मैंने फिर इस पर तहकीक जब की तो पता चला कि सुथरा पंजाब की मद में जो कूड़ा कलेक्शन की ज़िम्मेदारी एक कंपनी को दी गई है, उसके अखराजात पूरे करने के लिए ये कूड़ा टैक्स लगाया गया है और तवक्को की जा रही है कि 25 अरब रुपए का वो रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया जाएगा। अवाम कहाँ जाएंगे?
کچھ پتہ نہیں. تو اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے انہی مہربان سماجی رہنما کو دعوت دی ہے. جناب ظفر اقبال اپل صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں. ویلکم ٹو مائی شو ظفر اقبال اپل صاحب. مہربانی، بہت شکریہ پاشا صاحب. آپ دل کی گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ بڑے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور بڑی اصلاح کے لیے کرتے ہیں. اگر ان کے کانوں میں آواز چلی جائے اور وہ کر بھی لیں تو معاشی طور پہ بھی بہتر ہو سکتے ہیں اور پبلک کو بھی ریلیف مل سکتا ہے. جی، اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ دوسرے انڈسٹریل انٹرپرینور اور ایسے ہی موضوعات پر نظر رکھنے والے جناب منیر حسین دوگل صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. ویلکم ٹو مائی شو. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا شکریہ آپ نے مدعو کیا. ویلکم جناب. اپل صاحب، آپ کیونکہ سماجی رہنما ہیں اور ڈے ٹو ڈے معاملات میں آپ عوام کے ساتھ شریک رہتے ہیں. آپ سیاسی رہنما نہیں ہیں، آپ سماجی رہنما ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے یا ہمارے حکمران ان کی مشکلات میں کمی کر رہے ہیں؟ جی اپل صاحب. جی جناب، میں یہ عرض کروں گا کہ ود ایویڈنس، سنی سنائی باتیں نہیں، جو پریکٹیکل میرے ساتھ گزرتی ہیں اور جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں معاشرے میں. ایک سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، ایک مطلب انویزیبل باتیں ہوتی ہیں. میں ود ایویڈنس لے کے بات یہ کروں گا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک بجٹ بنایا ہے کہ ہمیں کوڑے کی مد میں اتنے کروڑ روپیہ چاہیے. اوکے. اور وہ بیچتے ہیں، آگے کوڑا بیچتے ہیں. اور ان کو ریکنسائل کرنا یا انالیسس کرنے کا ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ اگر ہمارے علاقے میں 600 گھر ہیں تو 3 گاڑیاں کام کر رہی ہیں. 3 گاڑیاں ایک دن میں 600 گھر کے کوڑا نہیں اٹھا سکتی. اوکے. 3 دن کوڑا ان کے گھروں میں پڑا رہتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں، صفائی کا اندازہ آپ یہی لگا رہے ہیں. کسی کے گھر میں مہمان آئے تو 3 دن کا کوڑا ان کے گھر میں پڑا ہوا ہے. ان کو ٹیلی فون کر رہے ہیں، ان کے دروگے کو ٹیلی فون کر رہے ہیں، بھائی کوڑا لے جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو. پہلے تو ہم ان آفیشل ان کو پیسے دیتے تھے. اوکے. کیونکہ پہلے پٹھان وغیرہ لگے ہوئے تھے، اٹھاتے تھے. ہم ان کو بھی پیسے دیتے تھے کہ گھر میں گند نہ ہو، صاف ستھرا ہونا چاہیے. اب انہوں نے ایک بل ایشو کر دیا ہے، جیسے پانی کا بل ہے، بجلی کا بل ہے، اس طرح پرنٹڈ بل، کوڑے کا بل. کوڑے کا بل. آپ کو اعتراض کیا ہے سر اپل صاحب؟ جی، مطلب آپ دے رہے تھے نا پیسے کسی پرائیویٹ بندے کو، وہ بالکل اب گورنمنٹ نے اگر یہ آرگنائز کیا ہے، جی جی سروس دے رہی ہے نا، جی جی تو سروس تو فری نہیں ہوتی. تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جی، ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے پہلے اگر نمبر آف کوانٹٹی ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ 100 بندہ پیسے دے رہا ہے تو 50 بندے پیسے دے رہے ہیں. اماؤنٹ انکریز نہیں ہوئی. اوکے. ان کی گاڑیاں اتنی ہیں کہ وہ ہر گھر سے نہیں اٹھا رہے. انہوں نے فیک قسم کی ایک فگر بنائی ہے، اس کا 5 مرلے کا گھر ہے، اس کا 2 کنال کا گھر ہے، اس کا 10 کنال کا گھر ہے، اس کا اتنا گھر ہے. اس حساب سے انہوں نے 500، 1000، 2000 اور مے بی جو میری نظر میں 2000 گزرا ہے، مے بی اس سے بھی زیادہ ہو. انہوں نے یہ بل بھیجنا شروع کر. یعنی انہوں نے یہ جو بلنگ ہے، یہ جو گھر کا یعنی مرلہ ہے، یعنی گھر کا جو حجم ہے اس کے مطابق کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے چھوٹا گھر جو ہے اس میں تھوڑا کوڑا پیدا ہوگا، بڑا گھر جو ہے وہ زیادہ کوڑا پیدا کرے گا. تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایک نئی بات ہو جاتی ہے. تھوڑے گھر میں 20 بندے بھی رہ سکتے ہیں اور بڑے گھر میں 5 بندے بھی رہ سکتے ہیں. نہیں، لیکن ایک جو جنرل پرنسپل ہے کہ بڑا گھر زیادہ کوڑا پیدا کرے گا، تو یہ تو کوئی برائی نہیں ہے. نہیں، برائی اس میں یہ ہے کہ اس میں انالیسس یہ ہم نے کرنا ہے کہ آپ نے کوانٹٹی بڑھانی ہے ریونیو کی. اوکے. اور ہم نے آپ نے اس کا 2000 روپے کر دیا ہے جبکہ اس کا بنتا نہیں ہے. اور اسی ایریے کا دوسرے گھر کا 500 کر دیا انہوں نے، اسی سائز کا، اسی سائز کا اس کا 500 کر دیا. اچھا ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک علاقہ ایسا ہے جو پوش ہے تو اس کا گھر بڑا بھی ہو تو اس کا کوڑا کم ہوگا، اور اگر ایک گلی محلہ ٹائپ گھر ہے
या تو اس کا کوڑا زیادہ پیدا ہوگا, زیادہ تو یہ پیدا ریشنل تو بن گئی نا اوپل صاحب. جی وہ تو بالکل بن گئی, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آبادی بھی جو ہے وہ بڑی سمیٹری میں آبادی ہے, سائز بھی برابر ہے, اور پھر ہمارا میں نے اس میں یہ شو کیا ہے پراپرٹی ٹیکس کا جو ہے میرا 10 مرلے شو کر رہا ہے, انہوں نے میرا گھر جو ہے 20 مرلے سے لے کے 40 مرلے کا اس کیپیسٹی میں لے آئے. اچھا تو یہ ایک غلطی ہو سکتی ہے بل بھیجنے والے کی, تو اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, یعنی آپ کو اعتراض بل پر نہیں ہے, بل کی اماؤنٹ پر ہے. جی بل کی اماؤنٹ پہ ہے, اور پھر نمبر آف جو ہے ریکوری وہ ان کو انکریز کرنی چاہیے, اماؤنٹ انکریز نہیں کرنی چاہیے, یعنی بیس بڑھانی چاہیے, بیس بڑھانی چاہیے, اور اماؤنٹ جو ہے وہ کم رکھنی چاہیے. اور جی دوسری اس پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا نا کہ آپ پروٹیسٹ کریں, آپ کو بل کا کوئی اعتراض نہیں. میں ان کے آفس بھی گیا ہوں, شائن پلازا ہے ہالیڈے ان کے آگے, وہاں پہ آفس گیا, کاؤنٹر پہ جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا حل نہیں ہے کہ اس کو ریپیٹ کر دیا جائے. آئی ٹی کا کمپیوٹرز پہ بھی یہ غلطی ہو گئی ہے, اس کو ٹھیک کر دیا ہم آپ کو ٹھیک کر کے یہ دے دیتے ہیں. اب ایک آدمی گاڑی لے کے جا رہا ہے, موٹر سائیکل لے کے جا رہا ہے, ٹائم ضائع کر رہا ہے, ان سے بحث, ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا. دوگل صاحب, اپنے اوپل صاحب, نئی کمپنی ہے, تھوڑا ٹائم لگے گا, معاف کر دیں, کوئی عرض نہیں. نہیں تھوڑا ٹائم تو پھر اتنی دیر ہم سے پیسے نہ لیں گے, جب یہ ٹرینڈ ہو جائے پھر پیسے لے لیں. اوکے جی, منیر حسین دوگل صاحب, آپ کی کیا ٹیک ہے اس میں؟ جی بھائی صاحب, پہلے تو میں آپ کو آپ کے چینل کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو سوسائٹی کے لیے ان کے ایشوز کو فیڈ بیک کے طور پہ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. کہ ہمارا قطن یہ مقصد نہیں, جس طرح سے آپ نے آغاز میں گفتگو کی, بہت پیاری گفتگو, کہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا, بلکہ یہ سم سارٹ آف ہیلپ ہے گورنمنٹ کی, کہ جہاں کہیں پرابلم ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کو ٹھیک کرنا. بہت اچھی گفتگو اوپل صاحب نے اس کے اوپر کی, آپ نے کی. میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جتنی بھی گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ کوئی بزنس کنسرن نہیں ہوتا, وہ ریاست ہے خدمت کے لیے عوام کی. تو ان کو جتنی بھی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے اس میں اگر کچھ منیمم پاسبل اپنے ٹارگیٹس, اپنی کاسٹ, اپنے آپریشنل میٹرز کو مینیج کرنے کے لیے ریونیو کرنا ہے تو ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. اس کا ریونیو جنریشن کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہونا چاہیے, بیسک نیسیسٹی پوری کریں. دیکھیں جتنی بھی پہلے ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی بیسک نیسیسٹیز آف دا لائف ہے, جیسے روٹی, کپڑا, مکان, ایجوکیشن اور ہیلتھ, کہ یہ تو ذمہ داری ریاست کی ہیں. پہلے تو ہماری ریاست جس بھی لیول پہ پانچوں کے اندر کام کر رہی ہے وہ کسی سے چھپی ڈکی بات نہیں. اچھا صاحب, ویسے آپس کی بات ہے, آپ نے بڑی اچھا رول بتایا ریاست کا, تو ریاست کو یہ رول ادا کرنے کے لیے ریسورسز چاہیے نا. جی بالکل. ریسورسز کہاں سے آتے ہیں؟ ٹیکسیشن سے. بہت زبردست آپ نے پاش صاحب بات کی. میں خود سے اس کا افیکٹو بھی ہوں, اور میں سجیشن دینا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں, بات کرتا ہوں, تو میں کرٹیسائز کا پہلو کم کرتا ہوں اور سجیشنز کا پہلو زیادہ رکھتا ہوں. اچھا نہیں, ہمارا کیونکہ یہ دوگل صاحب نے جو ایشو اٹھایا ہے, اس پر آپ کی ٹیک کیا ہے؟ جی میں وہی عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں پیسے چاہیے نا آپ کو, ڈیفینیٹلی کاسٹ آتی ہے, گاڑیاں ہیں, پیٹرول ہے, ان کا ڈیزل ہے, امپلائی ہیں, سب کچھ. تو اس کے لیے جو آپ کا ریونیو چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ وہ غریب غربا عوام جو ہے, جو جن کے لیے 1500, 2000 یا 1000 پہ میٹر کرتا ہے, ان سے لیا جائے. اور سورسز بھی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے کسی کو اس چیز کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جتنی بزنس مین کیٹیگری ہے وہ ٹیکس کو مینیج کرتی ہے. تو اگر آپ اس کے اوپر اپنی پراپر ورکنگ کر لیں, اپنا پہلے تو دیکھیں کس سیکٹر سے کیا ٹیکسیشن آ رہی ہے. کام تو ٹیکس اکٹھا کر کے گورنمنٹ صوبائی ہو یا نیشنل ہو, کام چلا نہیں, یہ تو آپ بڑا سیناریو بتا رہے ہیں نا کہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے, یہ ایک اکیڈیمک بحث ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ کوڑا سروس ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت پنجاب میں صفائی ستھرائی کا حکومت نے ایک پلان بنایا ہے. جی بالکل. اس کے لیے کوڑا اکٹھا کرنا ایک اہم شعبہ ہے. بالکل, اور اچھا کر رہے ہیں, اچھا ہے یہ. اب اس کی جو کاسٹ ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ دس جاب, جی بالکل کمپلیٹ کر کہاں سے آئے گی؟ وہ تو اسی کوڑا بعد میں آئے گی نا. پہلے ہم دے رہے تھے ایک
लोकल किसी प्राइवेट बंदे को जी, गली मोहल्ले वाले जो इकट्ठा करने इकट्ठा वाले करते थे हैं, वो उनको हम दे पर रहे थे। हाउस लेते थे। अब गवर्नमेंट ने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया है। हाँ जी। तो मतलब उपल साहब जो है वो हुकूमत पर मैं इस पे बरस बात- पड़े, इनकी जरा पूरी बरसना होलत नहीं है। चाहिए, देखिए व्यूज निकालने चाहिए। हम अपने आसपास ममालिक में भी देखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ घरों से इकट्ठा कर रहे हैं, मुमकिन है कि वो कर रहे हों, लेकिन इस कूड़े ने कहीं जाके प्रोसेस होना है, उसकी सेग्रीगेशन होनी है, उनसे भी कोई रेवेन्यू आने हैं। मेरे ख्याल से जो एंड कंज्यूमर या हाउस लोग हैं, हाउसेस हैं, उनकी बजाय अगले प्रोसेस के ऊपर जोर देना चाहिए। Okay. और वहां से इतना रेवेन्यू आ जाएगा कि इसकी सारी ऑपरेशनल Cost कॉस्ट जो जो है है वो वो- मीट हो सकती है बड़े नाज़रीन, आराम के साथ। ये उपल साहब ने और दुगल साहब ने बड़ी प्यारी बात कही है। इनको, मुझे लगता है कि इनको इतराज़ पूरा बिल पर नहीं है, उस बिल की अमाउंट पर है। और वो लगता है कि जैसे वो गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा रखी गई है। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि उस ऑपरेशनल कॉस्ट को पूरा कैसा किया जाए। तो दुगल साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है कि वो कूड़ा जहाँ पर प्रोसेस होके वो डिस्पोज होगा, उससे कुछ चीज़ें बनेगी, कोई गैस बनेगी, कुछ इस तरह की और चीज़ें, जैसा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होता है कि ये जो वेस्ट होता है उससे आगे चीज़ें बनती हैं। तो उसकी रेवेन्यू को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो ये अवाम पर पड़ने वाला बोझ जो है वो कम किया जा सकता है। तो आइए हम उपल साहब से दोबारा इस मौजू पर बात करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आदमी है। इसमें ये बादशाह साहब सादगी इख्तियार करे, ये नहीं कि 5 करोड़ की बिल्डिंग ले ली, उस पर स्टाफ बैठा दिया, 2-2 लाख की टेबलें उन्हें लगा दी, 2-2 लाख की टेबलें अच्छा। उनके ऑफिस में जो टेबलें हैं, गुलदस्ते लगा दिए, टेबलें लगा दी, एसी लगा दिया, वो लगा दिया, कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं गरीबों से, और वही रेवेन्यू जो है उनकी याशियों पे लगाई जाए। नहीं, उपल साहब आप चाहते हैं कि उनको सड़क पे बिठा दें? नहीं, सड़क पे उन्होंने काम करना है तो कोई मेज कुर्सी तो गवर्नमेंट देगी सादगी, ना। ऐसे ना करें। सादगी बहुत। देखे, मेरा एक ऑफिस था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, उसके मुकाबले में पास्को का एक दफ्तर था, मलक असगर साहब थे उधर, मलक हमीद साहब थे, उन्होंने एनालिसिस ये बात की जो मुझे आज ज़हन में आई। उन्होंने कहा जी कि इनके दफ्तर इस तरीके से छोटे बनाएं, साफ़ सुथरे हो, नीट एंड क्लीन हो, छोटे दफ्तर हो, मतलब कि आप लोन लेके काम करते हैं और उस पे जनाब ऐसे सोने चांदी के मतलब के वो बना देते हैं चीज़ें, 2-2 लाख के सोफा सेट बता देते हैं। ठीक है, साहिल ने आना है, दूसरा आना है, जब आपको पास अपना पैसा आ जाए फिर भी आप कनात करें, मियाना रवैया करें। सादगी यानी सादगी। कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस जो है सादगी। उसको कम करना चाहिए। और उपल साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही है, ये बात तो IMF वाले भी कह रहे हैं हमें, जी हाँ, सादगी इख्तियार कि करें। सादगी इख्तियार करें। और हमारी औकात नहीं है कि 2-2 लाख रुपए की मेज़ें जो हैं वो कूड़ा इकट्ठे करने वाली जो कंपनी है उसके एहलकारों को दे दें और फिर उसके साथ उनको गाड़ियां भी दें, गाड़ियां उनके भी दें, एयर सब कंडीशन कुछ भी लगे करना है हों। उस पे। बात तो आपकी सही है, अपने बजट के अंदर रहें, बजट के अंदर रहना चाहिए। आपको इतना, जैसे इन्होंने फरमाया है कि प्रोसेस होता है, उसकी आमदन आती है, कलेक्शन होती है, टोटल बजट देखें, उसका बजट के अंदर रहें। अगर बजट इंक्रीज करता है तो फिर जैसे मर्जी वो करते जाए बाद में, लेकिन फिर भी इंसान को मियाना रवैया रखें। अच्छा ये तो एक किताबी बात आपने कह दी ना। अमलन जो उन्होंने बात कही है दुगल साहब ने कि ये जो कूड़ा इकट्ठा होता है ये कहीं प्रोसेस होता है, जी जी, कहीं इसकी आउटपुट भी निकलती है। बाहर के मुल्कों में तो ये होता है कि कूड़े को सेग्रीगेट किया जाता है, प्लास्टिक अलग किया जाता है, टिन अलग किया जाता है और दूसरा अलग करके और फिर उनको रिसाइकल करके। जी जी, इसका जहाज है, जर्मन और जापान का एक जहाज है। अच्छा, जो छोटे मुल्कों से लेता है, लोहा वगैरह लेता है, अंदर फर्नेस लगी हुई है, जहाज में अंदर ही बिल्ट करके वो वहाँ पे डिलीवर करके फिर वापस आ जाता है। जरा इसकी डिटेल बताएंगे आप? जी, मैंने पढ़ा भी है, अगर मैं फिर उससे ट्रेस कर लूँगा। उनके अंदर फर्नेस लगी हुई है। ओके, वो जो स्क्रैप लेते हैं छोटे मुल्कों से, अंदर ही उसका बिलट तैयार होता है। ओके, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा वेस्ट है हाँ, इसको अगर सेग्रीगेट किया जाए, प्लास्टिक को अलग कर लिया जाए,
ٹین یا لوہے کو الگ کر لیا جائے اور ان کو ریسائکل کر کے تو اس کا جو پروسیس ہے ٹائم ویسٹ نہ کریں نا. دیکھیں نا 3 مہینے لگتے ہیں اس کے ملک کے وہاں پہ پہنچنے میں, آگے انہوں نے چیزیں بنانی ہیں, آپ جا کے 3 مہینے کے بعد جا کے ڈیلیور کریں گے تو وہ ویسٹ ہو گیا نا ان کا ٹائم. اوکے, انہوں نے ریڈی, آپ سپیڈ سے بھاگ رہے, جیسے دیکھ رہے ہیں آپ نے مشل دوسرے بندے کو پکڑا دی, تیسرے کو پکڑا دی, چوتھے کو پکڑا دی, وہ سپیڈ اپ ہو کے اس کا ٹائم کور کرے, ٹائم بھی سیو کرے اور پیسے کو بھی سیو کرے. اوکے, 2 چیزیں ہونی چاہیے. ناظرین, یہ اوپل صاحب اور دوگل صاحب کی جو گفتگو ہے بڑی دلچسپ ہے, یہ جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, اوپل صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ویسٹ کو پروسیس اور ری پروسیس کر کے, ریسائیکل کر کے, قابل استعمال بنا کے تو ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے. مجھے یاد آ رہی ہے ایک بات کہ ہم جب طالب علم تھے تو اس زمانے میں ریڈیو بانڈ کے نام سے خط و کتابت کے لیے ایک جاپانی کاغذ استعمال ہوتا تھا, اور وہ اعلیٰ ترین کاغذ سمجھا جاتا تھا خط و کتابت کے لیے. ریڈیو بانڈ اس کو کہا جاتا تھا. اور جاپان نے ایک سسٹم بنایا تھا کہ وہ جو پلپ تھی ریڈیو بانڈ کے لیے جو یوز ہوتی تھی, وہ جو درخت پلپ جس سے حاصل کی جاتی تھی وہ 3 مہینے لگتے تھے. یعنی بیج ڈالنے سے لے کر اس کے مکمل درخت بننے تک 3 مہینے لگتے تھے. جاپانیوں نے ساحل سمندر پر ایک ایسا سائیکل ڈیولپ کیا کہ جہاز بیج لے کے چل پڑا ہے, وہ بیج کنارے پہ ڈالتا جا رہا ہے اور وہ 3 مہینے میں اس کا سرکل مکمل ہوتا تھا. جب وہ آخری یعنی تیسرے مہینے کے یعنی 90th ڈیز میں وہ پہنچتا تھا تو جو اس نے پہلا بیج ڈالا ہوتا تھا وہ درخت بن چکا ہوتا تھا, اور دوسرا جہاز جو ہے وہ ان درختوں کو کاٹنا شروع کر دیتا تھا, اور وہ اس کا بھی سائیکل جو ہے وہ 3 مہینے کا تھا. تو وہ اسی جہاز کے اندر درخت کی کٹائی اور پلانٹ لگا ہوتا تھا, وہ اس کو پروسیس کر کے تو اس کی پلپ اور پلپ سے کاغذ اور کاغذ سے وہ بنا کے پورا, اور وہ 3 مہینے کے بعد وہ جو چلا تھا جہاز درخت کاٹ کے پلپ بنانے والا, اس کا سائیکل 3 مہینے تھا, اور وہ تیسرے مہینے میں 90th ڈیز کو وہ تیار جو کاغذ ہوتا تھا اس کو وہ ساحل سمندر سے ہی ایکسپورٹ کر دیتے تھے. تو یہ سرکل انہوں نے ایسا بنایا ہوا تھا کہ وہ درخت کا لگنا, درخت کا مکمل ہونا, درخت کو کاٹنا, اس کی پلپ بننا, اس کا کاغذ بننا اور اس کا ایکسپورٹ ہو جانا, اور پوری دنیا میں وہ یہ کاغذ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے. اور ریڈیو بانڈ جو ہے یہ ایک سپیریئر ترین خط و کتابت کا کاغذ جو ہے یہ سمجھا جاتا تھا. اور ہمارے زمانے میں نوجوان جو ہے وہ جو خط لکھا کرتے تھے اور اس میں پھر پھول ڈال کے تو وہ اپنے دوست احباب کو جو دیا جاتا تھا, تو وہ ریڈیو بانڈ ایک مطلب پریسٹیجیس اور ایک برانڈ کے طور پہ لیا جاتا تھا. تو وہ درخت کی پلپ سے, درخت کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے پلپ بنانے تک اور پھر کاغذ بنانے تک جو ہے یہ سائیکل بنایا گیا تھا. کیا اور یورپی ممالک نے, ترقی یافتہ ممالک نے یہ جو کوڑا ہے اس کو بھی اپنی ایک یعنی آمدنی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اس سے گیس بھی پیدا ہوتی ہے, اس سے پلاسٹک کے پروڈکٹ بھی بنتی ہیں, اس سے کاغذ کی پروڈکٹ بھی بنتی ہیں, اس سے یہ جو ٹن کے چیزیں ہیں یہ ڈسپوزیبل یہ بھی بنتی ہیں. تو کیا پلاسٹک کی چیزیں بہت ساری پلاسٹک کی چیزیں تو کیا ہم نہیں بنا سکتے؟ تو ہمارا اوپل صاحب جو موضوع ہے کہ ہم جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں. جیسا آپ نے بتایا کہ کوڑا اکٹھا کرنے والے جو محکمہ ہے اس کے اہلکاروں کو 2-2 لاکھ روپے کی جو میزیں اور سپلٹ اے سی لگا کے اور پھر گاڑیاں دے کے جو اخراجات بڑھائے جاتے ہیں,
آپ نے کہا کہ اس کو کم کرنا چاہیے، تو یہ کم کیوں نہیں کرتی گورنمنٹ؟ یہ کم دیکھیں جی، انہیں ایک عادت پڑ گئی ہے، جو محنت سے آدمی کماتا ہے نا اسے احساس ہوتا ہے. جو ڈاکے کا پیسہ ہوتا ہے، چوری کا پیسہ ہوتا ہے، یا آئی ایم ایف سے آگے ہے، لینے والے اور ہیں، دینے والے اور ہیں. یعنی لینے والوں کو یہ یقین ہے کہ ہم نے نہیں لٹانا، یہ پتہ نہیں کون لٹائے گا، تو ابھی لے کے تو اس کو استعمال کرو، اس کو استعمال کرنا ہے. تو اس لیے بس اپنے بجٹ کے اندر رہیں، مطلب بجٹ کے اندر رہنا چاہیے. میری ایک عادت تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں. سپوز کسی بندے کی تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے نا، وہ 3000 سے زیادہ اپنی جیب میں پیسے مت رکھے پر ڈے. اچھا. جو اس کی سیونگ ہو وہ نیکسٹ ڈے کر لے، وہ 4000 ہو جائے، 4500 ہو جائے. ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ اس کی جیب میں سے پیسے ختم نہیں ہوں گے. اوکے. تو یہ گورنمنٹ کو کیا کرے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ کو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس جتنا پیسہ آیا ہے وہ اس طریقے سے اسے یوٹیلائز کرے کہ اس سے ارننگ کو انکریز کریں، نہ کہ اس سے ایسی چیزوں پہ استعمال کر دیا. کوئی سب سے پہلے یہ اگنور کریں پارٹی کو، مذہبی یہ سیاسی پارٹی کو اگنور کرو. جو اچھا بندہ ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے، جو ملک کے لیے یعنی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب آپ چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، اس کو کروانا چاہیے. نہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کام کر رہے تو ہیں؟ یہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے شہباز شریف صاحب کو، صوبے پنجاب میں مینڈیٹ دیا ہے مریم نواز صاحبہ کو، سندھ میں مینڈیٹ دیا ہے اپنے پیپل پارٹی کو، کے پی میں مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، تو وہ کام. یہ میں عرض کروں گا، یہ بات کسی اور اینگل پہ چلی جائے گی. میرا خیال ہے کہ مینڈیٹ نہیں دیا، یا تو ان کی کوئی نیکی کام آ رہی ہے، تو یا عوام پہ اوپر عذاب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. یہ مینڈیٹ کا لفظ نہیں ہے. اگر اس کی تفسیر میں جائیں تو یہ بڑی لمبی چوڑی بات ہو. جی دگل صاحب، میں عرض کرتا چلوں کہ میرا بڑی خطرناک اور چبھتی ہوئی بات یہی ہے. اوپر صاحب دبے الفاظ میں بہت کچھ کہہ گئے، میں بالکل بھی وہ بات نہیں کروں گا چونکہ ٹاپک آج ہمارا کوڑے سے ریلیٹڈ ہے. تو میں تفصیل بتاتا چلوں. میرا کام کچھ ایسا ہے کہ مجھے اس پورے پروسیس کو آج سے کوئی 1.5-2 ماہ پہلے انالیسس کرنا پڑا، اپنے کام کی ضرورت. تو میں نے ضرورت کیا کہ یہ کوڑا جو ہے یہ ہے کیا اور یہ سارا پروسیس کیسے ہوتا ہے. یہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک کوڑا وہ ہوتا ہے جو کیری کرنے میں فائدہ ہے، اور اس کو کیری کر کے سیگریگیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بیچا جاتا ہے مختلف رقم کے اوپر، نگد، ٹھیک ہے، اس کے مختلف قیمتیں ہوتی ہیں. کچھ کوڑا ایسا ہوتا ہے جو زہریلا ہوتا ہے اور اس کو ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے، اور اس پہ ٹھکانے لگانا ہوتا ہے. محکمہ موسمیات اس کی پوری ٹریکنگ کرتا ہے، اور ٹریکنگ بھی جو اٹھا کے کوڑا لے کے جاتے ہیں ان کی پیمنٹ ان کو ہوتی ہے. اس کو ٹھکانے لگانے تک آخری محمود بوٹی کا جو کوڑے کا وہ بڑا ڈھیر ہے، ڈمپ ہے، اس کے اندر ڈمپ کرانے تک پروسیس ہوتا ہے. میں یہ حقیقت بتاتا چلوں کہ جو ڈسپوز آف ہے وہ 10 سے 15% ہے، جس کو کاسٹ نہیں پڑتا ہے. 10 سے 15%. 10 سے 15%. جو 85% تک جو ہے وہ 85% ہے وہ کوڑا نہیں ہے، وہ انکم ہے. اور اس انکم کے لیے میں نام تو نہیں لوں گا، ہمارے ہمسایہ ممالک کے میں ایک انٹرویو سن رہا تھا اسی ٹاپک کے اوپر. اتفاق سے ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، ہوسٹ ہیں، وہ اس کو ہوسٹ کر رہے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس ایک پرائیویٹ پارٹی آئی، کوڑے کا ایشو ڈسکس ہو رہا تھا گورنمنٹ کے ساتھ کہ یہ چارجز لیتے ہیں، صفائی ٹائم پہ نہیں کرتے، اٹھاتے نہیں. سیم اوپر صاحب کے پرابلم جو آج ہم نے آف کیمرہ آن کیمرہ ڈسکس کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی اس پرائیویٹ پارٹی نے ان کو آ کے کہا کہ بھائی آپ چھوڑو، آپ آرام کرو، کوڑا ہمیں دے دو، ہم کوڑا اٹھائیں گے بھی، ٹکانے بھی لگائیں گے، اور ہم پیسے لیں گے نہیں دیں گے. واہ. ان کو کہا جن کا کوڑا محکمہ تھا. اچھا. انہوں نے کہا عوام سے بھی آپ پیسے نہ لیں، ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ اپنے گھر آرام سے بیٹھ جائیے. کہتے انہوں نے ٹال مٹول کرنی شروع کر دی ان کو. انہوں نے کہا عجب بات ہے کہ ایک طرف گورنمنٹ آپ کی جو پبلک ہے آپ کی کمپلینٹ کرتی ہے، ان سے آپ چارج کرتے ہیں، اور ایک طرف ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا کام بھی ہم کر دیتے ہیں اور آپ کو پیسے بھی دے دیں گے آرام سے بیٹھنے کے. تو انہوں نے ان کو کوڑا نہیں دیا. نیٹ شیل یہ کہ پتہ یہ چلا کہ کوڑا اٹھانے کے اندر انکم اس کی کاسٹ سے کہیں زیادہ تھی. دیکھیں ہمارے جتنے تھنک ٹانک ہیں وہ اس کے اوپر کام کریں، سوچیں کہ کیا مقصد صرف عوام کو تنگ کرنا ہے، غریب جیب سے پیسہ نکالنا ہے. تو آپ اوپل صاحب کی بات کی تائید بیسیکلی کر رہے ہیں کافی حد تک کہ ہمارا پرپس جو ہے وہ کوڑا اٹھانے سے زیادہ
पब्लिक की जेबों पर डाका डालना है। मैं साथ साथ सजेशन भी देता हूँ भाई साहब, मेरा चूंकि माइंड फ्रेम इस तरह से है कि मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर नहीं वर्किंग तो कर लो, आपके पास मेरे से कहीं अक्लमंद लोग अवेलेबल हैं, उनसे इसकी पूरी वर्किंग करवाएं कि इसको हम किन लोगों को दें तो हमें रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। कहानी तो ये है कि ये सारा काम करने के लिए कॉस्ट आती है और कॉस्ट मीट करनी है। मनीष साहब, आप BMW गाड़ी चलाएं या मर्सिडीज चलाएं, उसका ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। असल बात है कि उसका ड्राइवर जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। ये जितने टिश्यू पेपर बनते हैं, अच्छा, वाइट वाले का मैं कुछ नहीं कह सकता, वो सारे कागज़ की वेस्ट जो होती है ना उसे रिसाइकल करके उसे मतलब कि टिश्यू पेपर बनाते हैं सारे। ओके, इसी तरह प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं उसका दाना बनता है। ठीक है। ये बिलालगंज वाली साइड पे एक मार्केट है वगैरह, ये जो रेडियम पे आपको टप शप इस चीज़ें उस दाने से सेकंड बनते होता हैं। है, वो सेकंड वेस्ट होता है, वो हार्ड वेस्ट हार्ड प्लास्टिक, वो हार्ड बोरियां जो बनती हैं प्लास्टिक वो की सारी बारदाने से, ये वो सारी इन चीज़ों से बनती है। कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं है। मुर्गियों के पर जो हैं वो शटल कॉक वाले लेके जाते हैं उनसे पैसे दे के। ओके, मतलब कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। आपने हमसे चीज़ें लेनी है, हमें फैसिलिटेट करें आप, ना कि हमें आपने कोई सिमेट्री नहीं रखी हुई है। आपको उसी घर का 500 आ रहा है, मुझे 1000 आ रहा है, इनको 2000 आ रहा है। नहीं, लेकिन आपने अभी जो बात कही है उससे मुझे तासुर ये मिल रहा है, और दुगल साहब ने भी जो तजवीज़ दी है कि ये जो कूड़ा है ये उठाने के लिए बिल भेजने की बजाय गवर्नमेंट को घरों को पैसे देने चाहिए। बिल्कुल ठीक, दुगल साहब तो ये कह रहे हैं। ये जो लेके जाते हैं ये आगे बाई वेट उनको बेचते हैं। और पीछे एक पहले है और कंपनी थी जो पहले ये काम करती थी, उनकी करप्शन का आलम देखे। एक टन अगर एक ट्रक में 1 टन है तो वो बीच में मतलब कि 2 मन पानी डाल देते थे ताकि वजन ज्यादा हो जाए, करप्शन का ये आलम है। मैं सादा लोकल एग्जांपल आपको देता हूँ, वो जी, इंटरनेशनल हो गई कि आप अभी अपने गली मोहल्ले कभी इत्तेफाक हो या नहीं तो तजर्बा करने के लिए चले जाएं। जिन घरों के बच्चे अपने घर की कुछ साफ सुथरी वेस्ट यानी बोतल, पेपर या और कुछ कबाड़िया की दुकान तक ले जाते हैं, उसको कबाड़िया इतने पैसे दे देता है कि उनको अच्छी खासी चीज़ खाने को मिल जाती है दुकान से। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा उस घर के अंदर भी ऐसा वेस्ट होगा जो कबाड़िया के काम का नहीं है, और वो ही 10% 15% है। ओके, बाकी अगर वो बच्चा उठा के कबाड़ी को दुकान पे जाके दे के पैसे ले, या वो ट्राली वाला आके, गवर्नमेंट वाला आके, या प्राइवेट बंदा उठा के लेके जाए, अगर कभी आपको इत्तेफाक हो तो उस ट्राली के ऊपर देखे मुख्तलिफ किस्म की बोरियां लटकी होती हैं कि वो उधर ही सेग्रीगेट करके वहीं से शुरू हो जाती है। शीशा अलहदा हो रहा होता है, प्लास्टिक अलहदा हो रहा होता है, कागज़ अलहदा हो रहा होता है, और इसी तरतीब से ये बिकता है, इसी तरतीब से इसकी कीमत होती है। तो गोया अगर हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो ये गलत बात है। लोगों के दिल जीतना सीखिए। आप गवर्नमेंट देर पा रहे, हम दुआ गवाएं आपके लिए, आपने साफ सुथरा पंजाब को किया, बहुत जबरदस्त ऐसा किया काम करते हैं लेकिन जो लोग अगर याद करें। लोगों के दिलों में आप बसते हैं तो आप हुक्मरान हैं, तो आपकी हुकूमत है। लेकिन अगर गरीब लोग जो रोज़ाना कमाते हैं और रोज़ाना खाते हैं, अगर उनको उस दिन आपके 200-400 हज़ार रुपए ने भूखा सलाया तो उसका दिल आपके साथ नहीं है। उपल साहब, पाशा साहब, अगर पानी के टॉपिक पे दें तो वो भी इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अगर आप इजाज़त दें तो जी मैं बात करूँ इसमें। पहले पानी का बिल आता था 2 माह के बाद 500 रुपया, मैं अपनी ज़ाती बात करता हूँ 500 रुपया। अब बिल आता है 1 महीने के बाद और 4000 बिल आता है। 500 से पहले 2 माह के बाद आता था, पहले 2 माह के बाद आता था, और अब 1 माह के बाद आता है 4000 बिल। पहले ड्यूरेशन उसकी 24 आवर थी या कुछ कम होगी, अब 8 घंटे 12 घंटे रह गई। ड्यूरेशन भी कम हो गई, उनकी लाइट उनकी कम खर्च हुई ना। ठीक है। उसके बाद हमें पानी लेने के लिए जो ग्राउंड फ्लोर है वो तो शायद ना करे, अक्सर छोटे घर हैं दूसरे, उन्होंने सब ने मोटरें लगाई हुई हैं, वो बिजली भी उसमें ऐड होती है। तीसरा एक जो सैंपल बन गया हुआ है, एक एलीट क्लास का कह लें, या एक शादियों पे भी ये मिनरल वाटर वगैरह, उसमें भी एक इन्वेस्टिगेशन आई थी, मतलब सारी सर्वे रिपोर्ट आई थी कि 80% जैली है पानी। ठीक। वो पानी अगर मैं ज़ाती तौर पे लाता हूँ
یا میں نے کوئی گاڑی والا لگوایا ہوا ہے تو وہ بھی 1,000 سے لے کے 5,000 روپے تک اس کا خرچ ہے مہینے کا. پانی کا خرچہ 10,000 روپے تک یہ پانی کا خرچہ ہو گیا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں, آپ کہتے ہیں جی 40,000 روپیہ منیمم تنخواہ ہو ایک لیبر کی, ساری سروے کر کے دیکھ لیں, انارکلی شالمی ادھر ادھر کسی بندے کی 40,000 روپیہ تنخواہ نہیں ہے, ایک لے مین آدمی کی, مزدور آدمی کی اس کی 40 نہیں ہے. وہ مجبور ہے, وہ 15 پہ بھی کرنے کو تیار ہے, 20 پہ بھی کرنے کو تیار ہے, جاب نہیں ہے, ان کو جاب نہیں ہے, Okay. مجبور نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ بڑی ایک پانی کا مسئلہ ہے, ایک کوڑے کا مسئلہ ہے, اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب کہ لائٹ بے بہا میں پریکٹیکلی سروے کروا سکتا ہوں, آپ پورے علاقے میں ریپیئر کرنا ہو تو وہ ریپیئر کرنے کے لیے نہیں آئیں گے, وہ نئی لگانے کے لیے آ جائیں گے. اچھا, یہ ریپیئر اور نئی سے ذرا تھوڑی سی ایکسپلین. جی, ریپیئر میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا, اوکے, صرف ان کا الیکٹریشین آتا ہے, ٹی ایم او کا. جو نئی ہے وہ انہوں نے, ہاں جی وہ بلب خراب ہے, بے شک ٹھیک ہے, وہ اتار کے لے کے نیا لگا دیا جی, وہ اپلائی کیا ہوا ہے انہوں نے, مطلب کہ وہ ریکوزیشن بھیجی ہوئی ہے, وہ پرچیزنگ کے لیے گئی ہے, 10 لاکھ کا آئے گا, اس میں سے 10 لاکھ سے جو ان کو بچے گا وہ بعد کی بات ہے, جن کے گھروں میں لگے گا وہ بعد کی بات ہے. ریپیئر کرنے سے بھی 80% گھر میں علاقے میں چیزیں ٹھیک ہو چیزیں سکتی ٹھیک ہیں, ہو سکتی, لیکن کیونکہ ریپیئر میں کاسٹ نہیں ہے, ہمارا خرچہ نہیں ہے. ہمارا سٹیٹس یہ نہیں ہے کہ ہم ایک چیز ٹوٹی ہے تو وہ فوری سے پہلے نہیں لے آئیں, اگر وہ ریپیئریبل ہے تو اسے ریپیئر کروائیں. جب آپ کی سٹیٹس یہ ہو جائے, آپ کے پاس اس طرح کا چیز ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں, وہ خود سوچ رہے ہیں جو اینٹی اسلام اینٹی پاکستان ہے یہ ختم کیوں نہیں ہوتا, لیکن ہماری پرچیزنگ پاور بڑی کم ہو گئی ہے, بہت زیادہ. جی دوگل صاحب کنکلوڈ کیجیے. جی میں بالکل عرض کرتا چلوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کچھ بیچ رہے ہیں پبلک کو, عوام کو, اور اس کے انگیسٹ آپ چارج کر رہے ہیں, تو یہ سوچئے ذرا کسی دن اپنے دل کی طرف تھوڑا سا اپنی آنکھیں بند کر کے سوچے چند سیکنڈ کے لیے کہ جو ہم ان کو بیچ رہے ہیں ان کے لیے مفید ہے کہ نہیں ہے. مجھ سے تو کئی سال ہو گئے, میں نے واسا والے پانی کو نہیں پیا, اپنے ٹوٹی سے, گھر کی ٹیپ سے نہیں پیا, یا تو دکان سے بوتل لے کر آئیں گے یا کہیں ڈھونڈتے ہیں فلٹر کہاں لگا ہے وہاں سے پانی پرچیز کیا جاتا ہے. کاروبار بن گیا ہے. یا تو یہ پرپسفل ہے کہ بھائی اس پانی کو خراب کرو تاکہ اپنی فیکٹریاں لگاؤ پانی پیک کرنے والی, یہ پیکنگ ہی پانی کی ہے, اس میں منرل واٹر کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ صاف بھی ہے تو بڑی بات ہے کہ چلو ایٹ لیسٹ دیکھیں پانی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے سارے نظام کے اندر سے ہوتا ہوا جاتا ہے, بنیادی چیز ہے, اور اسی سے اگر گدلا ہے تو بیماریوں کا موجب بنتا ہے. تو وہی نظام ہے کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری 250 سے 500, میں 250 بھی پر منتھ 2 منتھ کا بل پے کرتا رہا ہوں, اگر 250 2 منتھ یعنی 125 روپے پر منتھ سے آپ چلے گئے ہیں 1,500 سے 2,000 کے اوپر, تو آپ نے کون سی نئی پائپ لائنز ڈالی ہیں, آپ کے کون سے خرچے آئے ہیں, آپ نے گورنمنٹ سے کتنے چارج کیے, پبلک سے کتنا کر رہی ہے, اس کا کوئی دیکھنے والا ہونا چاہیے. دیکھنے والا گھر کا بڑا, صوبے کا بڑا جو ہے ہم سب جانتے ہونے چاہیے کہ اس کا انالیسس کریں اور عوام الناس کے لیے کوئی آسانی پیدا کریں, ان کے دلوں میں محبت جگا لیں. اگر وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو لوگوں کے دل ان کے ساتھ ہوں گے, دعائیں نکلیں گی اور دیر تک ان کی گورنمنٹ اور اچھی چلے گی. ہم تو یہ سجیشن دیتے ہیں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیجئے, یہ آپ کے اپنے ہیں, اگر ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کتائیں گی اور ان کے دل سے دعا نہیں ہاں نکلے گی. اچھا اوپن صاحب شارٹ جواب دیجیے گا, کیا ہمارا جو سماجی طبقہ ہے جس کو آپ بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, کیا وہ یہ دباؤ حکومت پر ڈالنے میں ناکام نہیں ہو چکا کہ وہ اس طرح کے عوام کچھ فیصلے نہ کر سکیں؟ ناکام ہو نہیں گیا, ناکام کر دیا گیا. انہوں نے ان کو اس طریقے سے ایسے معاملات میں الجھا گیا ہے کہ وہ روٹی کے چکر میں رہتا ہے, پروٹیسٹ کے چکر میں نہیں رہتا. اب میں نے ایک سین یہ دیکھا کہ یہاں پہ ایک ٹریفک سارجنٹ مال پہ کسی کو پکڑ کے زیادتی کر رہا تھا اس پہ, تو 3-4 بندے اور اکٹھے ہو گئے, اس نے وائلنس کی اپنے بڑے کو, یہ پی ٹی آئی والے آگے اس کو پکڑ لو. یعنی آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں, یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, کسی کے اوپر
ये चेंजिंग आती है ना, जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने 18 जमातें बदली हैं, मतलब कि हम एक आम पब्लिक को कहते हैं ये पीटीआई का इसको पकड़ ले, उन्हें मजबूर कर दिया हुआ है, उन्हें मैक्सिमम उन्हें क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चलो वो तो हो गया, लेकिन वो तो सियासी मामला है। लेकिन ये समाजियात जो है, जो समाज की तंजीमें होती थी, जो पब्लिक ओपिनियन को गवर्न करती थी, उनका एक रोब दाब होता था, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत जो है वो अवाम दुश्मन फैसले करते हुए 100 बार सोचती थी। तो अब उन्होंने वो सिस्टम खत्म कर दिया ना। नहीं उन्होंने देखिए वो सिस्टम उन्होंने तो पैदा ही नहीं किया मैं था। अर्ज करता हूँ पाशा साहब कि जो उन्होंने- हम अभी कर रहे हैं जी ये वही काम है। ओके देखिए, जो समाज का काम करने वाले लोग हैं, जहाँ कहीं उनको प्रॉब्लम नजर आती है उसको हाईलाइट करते हैं, ओके और ये गवर्नमेंट के नुकसान में नहीं फायदे में है, ओके यानी फीडबैक है। देखिए, हम कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, हम बकायदा कोई भी काम एक्टिविटी करने के बाद फीडबैक मांगते हैं और उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करते हैं, क्योंकि अगर उस पर काम नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा हो नहीं सकता। तो सेम जो कुछ हमारी एक्टिविटी आज की है, दिस इज़ फॉर गवर्नमेंट एंड फॉर अवामुन्नास, कि अगर आप कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जल्दी से ठीक कर लीजिए, कहीं ये बीमारी इतनी न बढ़ जाए कि फिर इसका इलाज काबिल इलाज हो जाए। नाजरीन, हमने मुनीर हुसैन दुगल साहब और ज़फ़र इकबाल उपल साहब की मालूमात अफरोज़ बातें सुनी हैं। इस बारे में तो हम दो राय नहीं पाई जाती कि हमारी हुकूमत चाहे वो मरकज़ी हो या पंजाब की हो, अवामी फ़लाह बहबूद के काम कर रही है। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि इन फैसलों के अंदर अगर उपल साहब जैसे, दुगल साहब जैसे लोगों को भी शरीक किया जाए तो उनके इन फैसलों के अंदर ज़्यादा निखार पैदा होगा और आवाम की एक्सेप्टेबिलिटी जो है इन फैसलों की उसमें इजाफा होगा, और इसका फ़ायदा ना सिर्फ आवाम को होगा बल्कि हुकूमत को भी होगा। जनाब मुनीर हुसैन दुगल साहब, जनाब ज़फ़र इकबाल उपल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।